اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ان سے ہمارے پیش نظر کیا حقائق ہیں۔ تو پرنٹ میڈیا اور اس میں بھی مد نظر کتاب ہے، میگزین، اخبار، پمفلٹ، اشتہار، چھوٹا سا کتابچہ، بہت سارے لوگ نہیں طویل تحریر پڑھتے، ان کے لیے اہتمام چھوٹا سے کتابچے کی صورت میں کریں۔ اب ہمارے پاس قرآن کریم کا ایک پیغام ہے، اس کی آیت میں روایت بھی موجود ہے، امام سے ہدایت لی جا سکتی ہے، اس میں قرآن کریم کی دیگر آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین تشریح پیش کی جا سکتی ہے۔ ہم ان مختلف صورتوں میں کیوں نہیں لا سکتے؟ چارٹ کی صورت میں لے آئیں، پینافلیکس کی صورت میں لے آئیں، چھوٹے سے پمفلٹ کی صورت میں لے آئیں، اخبارات کی زینت اسے بنا دیں، میگزین، مجلے کی صورت میں چھاپ دیں، کتنا اس کا استفادہ ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کی قیمت ہمیں اس وقت حاصل حقیقت میں ہوگی جب یہ کام کریں گے اور ثمرے کی صورت میں جو آئے گا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایک مسئلے کو بیان کرنے کے لیے امریکہ 40-50 لاکھ کتاب چھاپتا ہے دنیا میں، مختلف زبانوں میں، ایک مسئلے کو ذہنوں میں گھسانے کے لیے۔ یعنی ایک مسئلہ ان کا وہ نفوذ کے اندر سرایت کرنے کے لیے میڈیا الگ استعمال ہوتا ہے، خبر نامہ الگ استعمال ہے، فلم سازی الگ ہے، کارٹون الگ ہیں، اشتہارات الگ ہیں، پرنٹ میڈیا میں میگزین الگ ہیں، کتابیں الگ ہیں، سیمینار الگ ہیں، اجتماعات الگ ہیں، صرف ایک پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پوری کی پوری دنیا ان کے سامنے جھک جاتی ہے، اور ہم خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے ان وسائل کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ تخریب کاری کے لیے پورے کے پورے وسائل کو استعمال کریں، اور ہم خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے ان وسائل کو استعمال نہ کریں۔ لہٰذا ان جدید وسائل سے ہمیں واقفیت ہونی چاہیے۔ کیمرہ کیا چیز ہے، کیسے چلتا ہے، موبائل کیا چیز ہے، کتنی اس کی قسمیں آ گئی ہیں۔ اب اس میں اس چیز کی طرف بھاگنا نہیں چاہیے، یہ میرے پاس ماڈل ہو، چلو اب یہ والا ماڈل ہو، اب ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کر کے یہ والا ماڈل لے لیا۔ یہ ایک تخریب کارانہ سوچ ہے۔ اس کی بجائے اگر یہ ہو کہ پتہ ہو کہ اس وسیلے کا کیا کیا اثر ہے اور اس کے کیا نتائج ہیں اور اسے کیسے استعمال کریں مثبت کاموں میں، اور آپس میں متحد ہو کے اجتماعی صورت میں اس کو استعمال کریں، اس کے ثمرات بڑے گہرے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے چند چیزیں آئیں، ایک ہے الیکٹرانک میڈیا، ایک ہے پرنٹ میڈیا۔ الیکٹرانک میڈیا میں ڈرامہ، فلم سازی، کارٹون، اشتہارات، چھوٹی سی ڈاکومنٹری کی بہت اثرات ہیں، چھوٹی سی 3 منٹ کی، 2 منٹ کی، 1 منٹ کی، ایک بہترین طرز کا قصیدہ جس میں انتہائی بامعنی اشعار ہوں، کاملاً اسلامی تعلیمات میں ڈوبے ہوئے اشعار ہوں، بہت قیمت رکھتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کو ہمیں نظر انداز کسی بھی صورت میں نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی صورت میں، کہ اس جدید دنیا میں اس وقت یہ بڑے ہتھیار شمار ہوتے ہیں۔ چھٹا ہمارے پاس طریقہ ہے ریاضت، یعنی کھیل کود کے ہمراہ، ورزش کے ہمراہ پیغام پہنچایا جائے۔ اس کو انشاءاللہ کسی اور مورد میں تفصیلی طور پہ دیکھیں گے کہ جسم کی یہ ضرورت ہے، جسم کے لیے ہونا بھی چاہیے۔ اسلام میں روایات میں وارد ہوا ہے کہ سبزے کو دیکھو وہ انسان کے وجود کو خوشحال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے بعض گیموں کی خصوصیت سے حکم دیا ہے، مثال کے طور پہ یہ تیراکی ہے، اسی طریقے سے گھوڑ سواری ہے، نیزہ بازی ہے، تلوار سیکھنا ہے، یعنی جس سے مسلمان دفاع کی صلاحیتیں حاصل کریں، ان گیموں کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہر وہ گیم جو انسان کے جسم کو توانائی بخشے اور اس میں مد نظر اسلام دشمن، خدا کے دشمنوں سے مقابلہ ہو، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ورزش ہے، اور اسی طرح سے کراٹے ہیں، یا ایک ایسی گیمیں ہیں کہ جو بھاگنے کی اچھی صلاحیت پیدا کریں، چھلانگیں لگانے کی اچھی صلاحیت پیدا کریں، گیموں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض گیمیں ہیں جو ذہنی ہیں، البتہ اس سے مراد فی الحال شطرنج نہیں ہے کیونکہ وہ اختلافی ایک موضوع ہے، لیکن بعض ذہنی ہمارے پاس پائی جاتی ہیں۔ سب سے بہترین صورت تو یہ ہے کہ ایسی گیم کا انتخاب کریں جو ذہنی اور جسمانی دونوں کو شامل حال ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ منصوبہ 2 ٹیمیں بنا دیں، ایک ٹیم کا کام ہو اپنے طور پہ اس نے مثلا چھپنا ہے یا کام کرنا ہے، یا اس نے
تیزی سے کوئی حکمت عملی اختیار کرنی ہے اور دوسرے اپنے اپنے مطابق کرنی ہو اور اس کے نتیجے میں مقابلہ کرایا جائے، یا اس طرح سے ہے کہ اسکاؤٹنگ کرائی جائے، یا پہاڑوں میں کوہ نوردی ہے کہ پہاڑ کے اوپر ہائیکنگ کرائی جائے۔ یہ مختلف قسم کی گیمز ہیں، مختلف قسم کی ورزشیں ہیں، اور ان میں سب میں مد نظر کیا ہونا چاہیے؟ دو چیزیں، اپنی صحت ہے تو خدا کی عبادت بھی بہترین ہے، دوسری اہم ترین چیز کہ دشمن سے مقابلے کی صلاحیت پیدا کرے۔ یہ اہم ترین، دشمن سے صلاحیت مقابلے کی پیدا کرنا، ذہنی صلاحیت بھی، جسمانی صلاحیت بھی، لہذا گیمیں اس کے اوپر مشتمل ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ اس کی قیمت کا اندازہ لگائیں، گھوڑ سواری کے اوپر جوا نہیں رکھا گیا، جوا کہہ رہا ہوں، شرط، اس کے لیے شرط حرام نہیں قرار دی گئی۔ مثلا فقہی فتاویں واضح ہیں ہمارے پاس، کیونکہ گھوڑ سواری ایک اہم ترین ذریعہ تھا، اس کے ذریعے سے تسلط حاصل کیا جاتا تھا دشمن کے اوپر ہجوم کا، دشمن کے اوپر حملہ کرنے کا، لہذا اسلام نے ان حکمتوں کو مد نظر رکھا ہے۔ اگرچہ ہم اس موضوع کو وسعت نہیں دے سکتے اور دیگر موضوعات میں صلاحیت نہیں دے سکتے کہ یہ مجتہد کا کام ہے کہ وہ اس سے استنباط حکم شرعی کرے، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ اسلام نے ان گیموں کو یا ان کھیلوں کو کہ جن میں دشمن کے خلاف صلاحیت دفاع کی پیدا ہوتی ہے یا انسان کی اندر توانائی اور صحت و سلامتی پیدا ہوتی ہے، اس کا اہتمام کا حکم دیا ہے۔ آج کا آخری ہمارا موضوع ہے وہ فن۔ انسان مختلف فنون رکھتا ہے، فنون کے ذریعے بہترین تبلیغ ہو سکتی ہے۔ فنون سے مراد یہ ہے، جیسے یہ خطاطی ایک بہترین فن ہے، خطاطی کے ذریعے سے پیغام الہی پہنچایا جائے۔ بہترین صورت میں آپ نے خطاطی میں آیت کریمہ لکھی، ایک بہترین طرز میں نام لکھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ یا اہل بیت علیہ السلام کا، اس کی بہترین تاثیر ہے۔ یا اسی طریقے سے کارٹون سا آپ بناتے ہیں، فن کے ذریعے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع دیں۔ کسی بھی جگہ پہ جب تبلیغات کے لیے جائیں، ایک ہم مختصر سا وقت رکھیں جس میں وہ فن کا آ کے مظاہرہ کرے، اپنے ہنر کا مظاہرہ کرے۔ صحیح؟ مختلف قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہنر کی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں۔ کسی کا قلم بڑا اچھا چلتا ہے، کوئی ایکٹنگ بڑی اچھی کر لیتا ہے، کوئی بہت اچھی تقریر کرتا ہے، کوئی بہت اچھے اشعار پڑھ لیتا ہے، کسی میں بہت اچھی کھیل کود کی صلاحیت پائی جاتی ہے، کوئی بہت اچھے منصوبے بنا کے دے سکتا ہے۔ مختلف قسم کے لوگوں کو اللہ نے مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ کوئی ہمیں وقت رکھنا چاہیے جس میں ان صلاحیتوں کو ابھارنے اور ظاہر کرنے کا موقع فراہم کیا جائے، لہٰذا اس کا اہتمام خصوصیت سے ہونا چاہیے کہ فن، اس میں آپ ترتیب وار لکھیں گے فن سے کیا مراد ہے، کہ ہنر، انسان کے اندر ہنر، اس کو آشکار کرنے کا ایک وقت لکھیں۔ مثلا آپ ایک کیمپ لگاتے ہیں، کیمپ میں رحلہ بھی رکھ لیا، صف بھی آپ نے رکھ لی، ممبر بھی آپ نے قرار دے دیا، اسی کیمپ میں آپ فن کا بھی ایک وقت رکھیں کہ جس میں صلاحیتوں کے مالک افراد آ کے ان صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک ہے کتابت اور قلم، یہ بالکل جدا ہے۔ مقابلہ کرائیں، جو بہترین ایک مقالہ لکھ سکتا ہے، ایک بہترین شعر لکھ سکتا ہے، بامعنی حقیقی معنی پہ مشتمل اشعار لکھ سکتا ہے، کوئی کتابچہ لکھ سکتا ہے، کتاب لکھ سکتا ہے، اچھا اشتہار بنا سکتا ہے، یا ادبی اردو استعمال کر سکتا ہے، اس قلم اور کتاب کی بہت قیمت ہے۔ حتیٰ کہ اتنی اس کی قیمت ہے کہ قرآن کریم میں اسی کی قسم کھائی گئی ہے، اور بعض روایات میں کہ اللہ نے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ القلم، قلم کو اللہ نے سب سے پہلے مخلوق جس کو خلق کیا وہ قلم تھی۔ اسی قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، لہٰذا اس کی قیمت کا ہمیں اندازہ لگانا چاہیے۔ انشاءاللہ باقی موضوعات ہم کل ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔